الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی سعادتیں، نعمتیں، برکتیں لوٹنے کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں بندے کے زندگی میں کیے جانے والے تمام ان اعمال کا ذکر فرمایا، چاہے وہ اچھے اعمال کرے یا برے اعمال، بارگاہ خداوندی میں اس کے ان تمام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرماتے ہوئے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں بندے کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا میں جب تک رہے تو آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنا عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر وہ عمل، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل، کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارا ہر عمل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگا اور بندے سے ان اعمال کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ بندہ اگر اچھا عمل کیا ہے تو اپنا اچھا عمل لے کر قیامت میں حاضر ہوگا، اگر اپنا برا عمل کیا ہے تو قیامت میں اپنا برا عمل کو لے کر حاضر ہوگا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت پاک علیہ السلام صحابہ اکرام سے پوچھے کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نمازوں کو لے کر آئے گا، اپنے عبادات کو لے کر آئے گا، اپنے تلاوت کو لے کر آئے گا اور اپنے ذکر و اذکار کو، اپنے حج اور اپنے تمام تر نیک اعمال کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ جیسے وہ اپنے نیک اعمال کو لے کر آئے گا تو دوسری جانب اپنا حق مانگنے کے لیے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بھی وہاں جمع ہو جائیں گے جن پر یہ ناحق تہمت باندھا تھا، وہ لوگ بھی وہاں جمع ہوں گے جن کو یہ ناحق گالی دیا تھا، وہ لوگ بھی جمع ہوں گے جنہیں وہ ناحق غیبت کرتے ہوئے پھرا تھا، وہ لوگ بھی جمع ہوں گے جن کے متعلق وہ برا بھلا کہتے ہوئے لوگوں کے درمیان اس کی بدنامی کیا ہوا تھا۔ تو یہ سارے لوگ وہاں جمع ہو کر رب تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ مولا ہمیں ہمارا حق عطا فرما، جبکہ ہم حق پر تھے لیکن ہمیں ناحق بدنام کیا گیا، ہمارا حق ہم سے چھین لیا گیا، مولا آج ہم تیرے دربار میں انصاف مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس وقت ہر کسی کا حق دینے کے لیے فرشتوں کو فرمائے گا، تو جو اس کے نیک اعمال ہوں گے ان نیک اعمال کو حقوق کے طور پر ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کو اس نے ناحق ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کی نمازیں ختم ہو جائیں گی، اسی طریقے سے اس کے عبادات ختم ہو جائیں گے، اسی طریقے سے اس کے دنیا میں کیے ہوئے حج ختم ہو جائیں گے، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی اس کے حق باقی رہ جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے دربار میں حق مانگنے والے عرض کریں گے کہ مولا ہمارا حق ابھی ہمیں نہیں ملا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ان کے سارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیا جائے،
تو جن کا حق جنہیں دینا تھا ان کے گناہ اٹھایا جائیں گا اور اس شخص پر ڈال دیا جائیں گا جو دنیا سے نیک اعمال کو لے کر آخرت میں حاضر ہوا تھا۔ جب اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور سارے گناہ کے گناہ باقی رہ جائیں گے تو فیصلہ کیا جائیں گا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ لائے گا لیکن سب کو بانٹ کر اپنے ہاتھ کو خالی کر لے گا اور اپنی جھولی کو خالی کر کے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس روایت سے ہمیں اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنا کمال نہیں بلکہ نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بچائے رکھنا بڑی دولت ہے، اور وہ عمل اس وقت بچا لیا جا سکتا ہے جب ہم ہر کسی کا حق دنیا میں ادا کر دیں گے۔ اگر ہم کسی کا حق دنیا میں باقی رکھیں گے تو ہم یہاں جتنا نیک عمل کیے تھے وہ سارا عمل وہاں بانٹنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر کسی کا حق ادا کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ ایک مرتبہ دریا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دریا کے قریب سے گزر رہے تھے کہ دریا میں ایک کشتی پر ایک شخص سوار ہو رہا تھا، اس نے چھینک کر الحمدللہ کہا۔ شریعت میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق میں یہ بھی حق رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ تو اب یہ اس کا حق تھا جو اس کو ادا کرنا تھا، تو فوری حضرت امام ابو داؤد نے اس کا اپنا حق ادا کرنے کے لیے کشتی کو تلاش کرنے لگے لیکن کوئی کشتی نظر نہیں آئی، لیکن دور دراز میں ایک ملاح بیٹھا ہوا تھا۔ فوری آپ اس کے پاس گئے اور کہے کہ مجھے اس کشتی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ آپ نے ایک درہم دے دیا اور اس کشتی پر سوار ہوئے۔ یہ کشتی اس کشتی کے قریب لے گیا، اس کشتی والے نے اس کشتی کے قریب لے گیا جس نے اپنی کشتی میں الحمدللہ چھینک کر الحمدللہ کہا تھا۔ تو حضرت ابو داؤد اس کے قریب گئے، جانے کے بعد اس کشتی والے سے کہے تو نے چھینک کر الحمدللہ کہا تھا تو مجھ پر واجب تھا کہ میں تیرا جواب دوں، لہٰذا میں تیرا جواب دے رہا ہوں، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو فوری وہ شخص پھر آپ کو پلٹا کر دعائیں دیا، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ پھر آپ اپنے مقام پر واپس آئے تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کیا اتنا ضروری تھا کہ آپ ایک کشتی کو لے کر اس کو پیسے دے کر وہاں تک جا کر اس چھینک کا جواب دے کر آئے؟ تو آپ نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک مسلمان پر حق یہ بھی ہے کہ مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا اس پر حق بنتا ہے۔ میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں خدا مجھے اس حق کو مانگے اور میں جواب دینے کے لیے وہاں کوئی چیز نہ رہی، تو میں اللہ کے پاس میں اپنے نیکیوں کو دے کر خالی ہاتھ نہیں ہونا چاہتا۔ اس لیے میں آخرت میں اپنے اعمال کو بچانے کے لیے دنیا ہی میں ہر کسی کا حق ادا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں ایک درہم کی کوئی پرواہ نہ کیا بلکہ میں اپنا حق ادا کرنے کے لیے وہاں تک جا کر اپنا حق ادا کر کے آ گیا۔ جب آپ نے اس بات کو بتا دیا، رات میں جب سارے لوگ آرام کر رہے تھے تو ان کشتی والوں کی طرف ایک ندا آئی کہ اے کشتی والوں، تم نے تو کشتی چلا کر ایک درہم ابو داؤد سے پا تو لیا، لیکن ابو داؤد نے اس ایک درہم کے بدلے جنت کو حاصل فرما لیا۔ تو یہ ہوتا تھا بزرگوں کا عمل کہ ہر کسی کا حق ادا کرنے میں وہ اتنا پہل کیا کرتے تھے اور فکر آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان جو کچھ عمل کیا تھا وہ عمل اپنے سامنے قیامت کے دن پائے گا کہ اس نے کیا اچھا عمل کیا، کیا برا عمل کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس آخری عشرے میں اچھا عمل کر کے آخرت میں اچھا عمل لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ ایسا نہ کرے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا آخری عشرے میں گناہ کرتے ہوئے سارے اعمال کو برباد کر لیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ماہ رمضان میں بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ کوئی ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم میں 9 لاکھ سال اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں عذاب عطا فرماتا ہے۔ تو بغیر کسی عذر کے ایک روزہ چھوڑنے پر
9 लाख साल जहन्नम में डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही आखिरी अशरे में जितना ज़्यादा इबादत किया जाएगा उतना बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सवाब अता फरमाता है। चुनांचे अनीसुल वाइज़िन में एक रिवायत मौजूद है, रिवायत बड़ी तवील है, लेकिन एक बात आप 1 लाख मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब अता फरमा देता है। ये सिर्फ माह रमज़ान की बरकत है। बाद माह रमज़ान के आप कितनी भी तस्बीह कर लो इतना सवाब हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये चंद अय्याम बाकी रह गए अशरा के, लिहाजा हम इसको गनीमत जानें, अपनी ज़िंदगी का सरमाया जानें और इसको जितना हो सके इबादत में, रियाज़ात में लगाकर अल्लाह और उसके रसूल की क़ुर्बत को पाने की कोशिश करें। ये चंद बातें थी जो कुरान हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में रखी गई कि हर किसी का हक़ अदा करने की ज़रूरत है। दुनिया ही में हर किसी का हक़ अदा करें, आखिरत में कोई हक़ बाकी ना रखें, ताकि उस हक़ के बदले में अपनी इबादत को हम अपने हाथों से खो ना बैठे। ये चंद बातें थी, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले और हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा